یہاں تک کیسے پہنچے آپ؟ یہ گلشن اقبال میں تو میں تقریباً 1900 نہیں یہاں ہمارے پاس کیسے پہنچے؟ یہ ایک صاحب رہتے ہیں وہاں پہ جو میرے کو لے کے آئے، یہ دیکھتے رہتے تھے میرے کو. یہ ایک دن آئے، پھر انہوں نے میرے سے پوچھا، میں نے بولا یار اگر ایسی تمنا ہو جائے میرے کو عمرے کی تو خواہش میری جگہ عمرے کی ہے. پھر لگا مطلب عمرے پہ جانا چاہتے ہیں؟ جی عمرہ ہو جائے تو میرے کو بس عمرے کی خواہش ہے. باقی جب تک زندگی ہے اگر کوئی راشن پہنچانا چاہے تو مہینے کا کچھ خرچہ مرچہ وہ. عمرے پہ جا کے کیا کریں گے؟ رسول سے حال دل کہیں گے؟ ان کے جائے گے یہی پاکستان کا حال آگے رکھوں گا. ہم دن ہمارے بزرگوں نے ہمیں قبضہ کیا، ہم لڑ رہے ہیں. قاری صاحب وہ شعر آتا ہے آپ کو، اسی تمنا میں جی رہا ہوں کہ جا کے روزے کی جالیوں پر سناؤں حال دلی میں ان کو، سنے میرا ماجرا محمد. آتا ہے وہ شعر آپ؟ حبیب رب العلا محمد شفیع روز جزا محمد. خورشید احمد صاحب نے پڑھی معلوم ہے. جی جی وہ بڑا ہی خوبصورت شعر تھا. مجھے آپ کی جب میں باتیں سن رہا ہوں مجھے وہ یاد آ رہا ہے. شعر کچھ یوں تھا، پتہ نہیں اب اس کی طرز ایسی تھی کہ نہیں تھی. میاں صاحب خورشید احمد صاحب نے وہ پڑھا تھا شعر کہ وہ اسی تمنا میں جی رہا ہوں کہ جا کے روزے کی جالیوں پر سناؤں حال دلی میں ان کو، سناؤں حال دلی میں ان کو، سنے میرا ماجرا محمد، سناؤں حال دلی میں ان کو، سنے میرا ماجرا محمد. ہم سب اسی تمنا میں جی رہے ہیں. وہ قربانی تو ہم نے دی، لیکن زیادہ دکھ میرے کو وہ تو تصویریں جب یاد آتی ہے، کوئی بات یاد کے دراجتا ہے تو دکھ سامنے آ جاتا ہے. لیکن زیادہ دکھ میرے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان کو مارتا ہے، تو غیر مارتا تو میرے کو دکھ نہ ہوتا ہے. شہید کہلاتے ہیں، اللہ کے در میں شہید جاتے ہیں. جیسے ہمارا قافلہ شہید ہو گیا تو وہ شہید ہے. اب آپ کو دکھ ہوتا ہے کہ زبان کی بنیاد پر، لسان کی بنیاد پر ایک دوسرے کو ہم قتل کریں، عصبیت کی بنیاد پر. کتاب ایک ہے، ایمان ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول. اور ہم یہ سوچ کے مار دیتے ہیں یہ سندھی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ پنجابی ہے، یہ بلوچ ہے، یہ میری ہے، یہ تیری ہے. بس اس کے اوپر نہ میری ہے نہ تیری، کچھ بھی نہیں رہے گا، سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا. آپ کو پتہ ہے ایک مرتبہ مہاجر اور انصاروں کے درمیان، انصار جو تھے نا جو مدینے میں تھے اور مہاجرین جو آئے تھے، تو ایک کنویں پہ جھگڑا ہو گیا. تو انصاریوں نے جو ہے وہ اپنے تمام لوگوں کو بلایا، مہاجروں نے بھی اپنے تمام لوگوں کو بلایا. تو سرکار تشریف لائے اور فرمایا کیا بھول گئے میں ابھی تک تمہارے درمیان موجود ہوں؟ دور جاہلیت کی رسموں کو زندہ کرنا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ. اپنی نسبتوں پہ فخر کرو گے؟ تمہاری کوئی نسبت نہیں سوائے اس کے کہ تم مسلمان. لیکن ہم یہ بھول گئے. میاں صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میاں صاحب کچھ کہیں گے، ہمارے بڑے اچھے دوست. مائک لے لیں. ہاں انہوں نے عمرے کی تمنا کی ہے اور میں ان کی آنکھوں میں بھی آنسو دیکھ رہا ہوں اور آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو دیکھ رہا ہوں، اور میرا یہ دل گواہی دے رہا ہے کہ آپ دل کرتا ہے کہ یہ عمرہ کریں. تو اگر مجھے اجازت دیں تو ان کے اخراجات میں اٹھا لیتا ہوں عمرے کے لیے. کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں سوچ رہا تھا اب تک آپ بولے کہ نہیں. جو میں آپ کی آنکھوں پڑھ رہا تھا. دیکھیے آپ کو رسول اللہ نے برابر میں آپ کے پاس ایک آدمی پہلے سے بٹھا رکھا تھا جو آپ کو عمرے پہ لے کے جائے. یہ آپ کو پتا تھا؟ یہ مجھے بھی نہیں پتا. انشاءاللہ تعالی. تو اب آپ خود لے کے بھی جائیے گا، آپ بھی کر لیجیے گا. انشاءاللہ آپ نے جانا تو ہے. انشاءاللہ. میاں صاحب لے جائیں گے آپ سے، اور میاں یہ عمرہ تو آپ کو کر دیں گے. راشن کا انتظام یہ ہو گیا آپ کا، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ. ٹھیک ہے، راشن آپ کا ہو گیا. اور ہر ماہ آپ کے اخراجات جو ہیں، یعنی راشن آپ کا ہو گیا 5,000 روپے جیب خرچ
آپ کو میں میری طرف سے آتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اب آپ کو پھر کسی سے کوئی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. عمرے پہ یہ لے جائیں گے, دوست ہیں میرے, یہ بھائی ہیں, یہ انہوں نے کہہ دیا تو یہ ہو گیا. اخراجات آپ کے یہ یعنی راشن کارڈ اور یہ آپ کو ملیں گی تینوں چیزیں, اور 5,000 روپے مہینہ, ٹھیک ہے. خوش ہیں؟ ہاں. اور جب آپ کو کبھی جھوپڑی سے وہ بے دخل کریں تو بتائیے گا, ٹھیک ہے. ڈاکٹر نفیس لائن پر ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ کو زحمت دے رہا ہوں, عامر لیاقت بات کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب, اسمارٹ پلیجر. اچھا, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بچی ہمارے پاس ہے, ان کو ڈاکٹر کرشنا ایئر جو ہیں وہ دہلی میں اس وقت ان کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. ایک سرجری ہو چکی ہے بچی کی اور ایک ہونی باقی ہے. اب یہ سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں اس کی سرجری ہے. تو آپ کا کوئی رابطہ ہے ڈاکٹر کرشنا ایئر سے, یا جانتے ہیں آپ؟ نہیں, میرا رابطہ تو ان سے کوئی نہیں ہے, اور اب ان کی ایک سرجری ہو چکی ہے, اور ظاہر ہے کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ ان کی سرجری دوبارہ بھی انہی سے ہو جو پہلے کر چکے ہیں. اچھا, یہ اصل میں اخراجات ان کے جو ہے نا وہ 8 لاکھ روپے ہیں. تو اب وہ ہمارے پاس جو اقبال قریشی صاحب آئے تھے نا, انہوں نے یاد ہے اعلان کیا تھا کچھ پیسوں کا. جی جی, بڑے بھائی میرے. بڑے بھائی, انہوں نے کتنے کیے تھے اعلان؟ انہوں نے کہا تھا کہ لائک 100 بچے. نہیں, جو ٹرسٹ کے لیے جو اعلان کیا تھا انہوں نے 1 لاکھ روپے کا. تو میری گزارش ہے کہ وہ جو 1 لاکھ روپے کا اعلان کیا تھا انہوں نے, وہ اگر آپ اس بچی کو دلوا دیں. جی بہتر ہے, ٹھیک ہے نا. وہ میں آپ کو یہ مل لیں گے آپ سے. تو وہ جو ٹرسٹ کے لیے اقبال قریشی صاحب نے ہمیں کہا تھا, تو وہ اس بچی کے لیے ہو جائیں, کیونکہ اب اس کی ایک سرجری باقی ہے ڈاکٹر صاحب. تو اس میں تو ظاہر ہے کہ آپ بھی کوئی مدد یوں نہیں کر سکتے کہ ان کو انہیں سے کرانا پڑے گا جہاں سے ہی کرا رہے ہیں. تو 1 لاکھ روپے آپ کروا دیجئے, 2 لاکھ روپے ہم دے دیتے ہیں اور مزید, ٹھیک ہے نا. جی بہتر ہے. تو مگر ڈاکٹر صاحب یہ جیسے آج تو لاسٹ ورکنگ ڈے تھا, لائک نہیں آ جائیں گے آپ کے پاس 1-2 دن میں انشاءاللہ, یعنی عید کے تیسرے چوتھے دن آپ مل لیں گے جا کے, ٹھیک ہے نا. جی 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 بہتر, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو. اور ڈاکٹر صاحب ایک گزارش ہے, اگر آپ برا نہ منائیں تو. فرمائیے. یہ قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب بیٹھے ہوئے, اگر ان سے 1 یا 2 شعر وہ سنوا دیں حضور, ایسا کوئی انتظام ہو جائے. ہاں بس ابھی سنواتا ہوں, چلیے ابھی سنواتا ہوں. بہت شکریہ. تو 2 لاکھ روپے آپ کو ابھی ہم کر دیتے ہیں. 1 لاکھ روپے آپ کو مل جائیں گے. 3 لاکھ ہو گئے, 1.5-2 لاکھ آپ کے پاس ہیں, تو ماشاءاللہ 4-5 تو ہو گئے, اور بھی ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. بس ابھی آپ کو 2 لاکھ روپے دے کر بھیجوں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا, بے فکر ہے. جی ہاں, ملتان سے. جی مجھے معلوم ہے, روزہ کچھ آئی ہے ان کی. جی بڑی مہربانی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.